السلام علیکم ناظرین، آج جو ہے کشتہ فولاد کی تیاری کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ لائیو ویڈیو بنائی ہے تاکہ بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی لائیو آپ دکھا کر ویڈیو ثبوت کے ساتھ پیش کیا کریں، تو بہت سارے لوگوں نے کہا تھا، تو اس لیے میں آج آپ کو کشتہ فولاد لائیو بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ حکیم اسامہ بلوچ میرا نام ہے اور میرا تعلق مظفر گڑھ سے ہے، اور اس کے ساتھ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے ڈیلی ہیلتھ اردو، فیس بک بھی یہی پیج ہے ڈیلی ہیلتھ اردو، اور حکیم کلوان سنگھ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو چلنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ٹائم پر ملتی رہے۔ آج کشتہ فولاد کی تیاری میں جو چیزیں درکار ہیں وہ ہیں انگلش میں بیکنگ سوڈا کہتے ہیں، اردو میں میٹھا سوڈا کہتے ہیں۔ آپ نے آدھا کلو لے لینا ہے بیکنگ سوڈا، اور اس کے ساتھ آدھا کلو ہیرا کسیس۔ ہیرا کسیس آپ کو بآسانی اوریجنل والا مل جائے گا، جیسا کہ آپ کو مٹی رنگ کا دکھائی دے رہا ہے، میں آپ کو نزدیک سے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اوریجنل اور 2 نمبر کی پہچان ہو سکے۔ ایک ہوتا ہے ہیرا کسیس اس شکل کا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اوپر مٹی رنگ مٹی کی طرح چڑھا ہوتا ہے اوپر لیپ۔ ایک ہوتا ہے بالکل سبز، وہ بھی بہتر ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ دونوں آدھا آدھا کلو لے لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ایک بات اور کہ آپ نے یہ نہیں کہ آپ نے لازمی آدھا آدھا کلو لینا ہے تو آپ کا کشتہ فولاد بنے گا، نہیں۔ مجھے زیادہ درکار تھا کشتہ فولاد مریضوں کے لیے، تو میں نے آدھا آدھا کلو لیا ہے۔ آپ اس سے کم بھی لے سکتے ہیں، 1 پاؤ لے سکتے ہیں، ہم وزن لینا ہے، شرط یہ ہے ہم وزن لینا ہے، جتنا بھی آپ کو درکار ہو آپ نے ہم وزن لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ہیرا کسیس کو اوریجنل جو ہیرا کسیس ہے اس کو آپ نے پیس لینا ہے۔ بیکنگ سوڈا میٹھا سوڈا تو پہلے سے پیسا ہوا ہے، پاؤڈر کی طرح ہے، آپ نے ہیرا کسیس کو اچھی طرح آپ نے پیس لینا ہے۔ اس کے بعد اب یہ ہم نے ہیرا کسیس کو کھرل میں ڈال کر اچھی طرح کھرل کر کے پاؤڈر کی طرح بنا لیا ہے۔ آپ کسی اور چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، گرائنڈر بھی کر سکتے ہیں، کپڑے میں ڈال کر بھی کوٹ سکتے ہیں، آپ کسی میں بھی کوٹ کر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے، تاکہ اس کے بعد جو ہم نے کرنا ہے طریقہ وہ اس میں پانی ملانا ہے تاکہ وہ مکمل حل ہو جائے۔ اب اس کے اندر ہم نے ہیرا کسیس کے اندر 1 گلاس پانی ڈال دینا ہے۔ پانی زیادہ نہیں ڈالنا، اتنا ڈالنا ہے کہ وہ ہیرا کسیس کی جو پاؤڈر ہے وہ پوری طرح پانی میں حل ہو جائے، اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح اپنے کھرل کرتے رہنا ہے، حل کرتے رہنا ہے تاکہ ہیرا کسیس کی کوئی دھات خالص نہ بچ جائے، وہ اچھی طرح مکس ہو جائے۔ اور اس کے بعد آپ نے بیکنگ سوڈا جو ہے میٹھا سوڈا، اس کے اندر بھی 1 گلاس پانی ڈال دینا ہے۔ 1 گلاس پانی جیسے ہی ڈالیں گے وہ اپنا ری ایکشن شروع کر دے گا، آپ کے سامنے ہے ری ایکشن، اس میں جو بلبلے ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پانی میں مکس کر رہا ہے، حل کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے بیکنگ سوڈا میٹھے سوڈے کے اندر بھی آپ نے چمچ پھیر دینا ہے، اچھی طرح اس کو بھی مکس کر لینا ہے، ہلا لینا ہے، تاکہ جو اگلا مرحلہ ہے اس میں ہم یہ ان دونوں کو مکس کریں گے جب، تو مکس کرنے سے یہ بالکل اس کا جو ری ایکشن ہے وہ ابھار آئے گا۔ اس کو بھی اب ہم بیکنگ سوڈا کو بھی اچھی طرح آپ مکس کر لیتے ہیں۔ اس کے جو فائدے ہیں، کشتہ فولاد کے خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، اس طرح سمجھ لیں یہ خون کی فیکٹری ہے۔ اس کی خوراک ایک کک ہوتی ہے، جن کو نہیں پتہ وہ تو مذاق سمجھتے ہیں، جن کو کشتہ جات کے بارے میں پتہ ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں ان کے فائدے اور ان کو بنانے کا طریقہ۔ آج میں نے لائیو اس لیے بنائی ہے تاکہ بہت سارے لوگوں نے مجھے کومنٹ کیے، کالز کی کہ بھائی آپ لائیو چیزیں بنا کر دکھایا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، جیسے آپ بول کر بتا دیتے ہیں یا لکھ کر بتا دیتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی، تو ان لوگوں کے لیے میں نے ایک لائیو ویڈیو بنائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بڑی بالٹی لے لینی ہے پلاسٹک کی، دھیان یاد رہے پلاسٹک کی بالٹی لینی ہے، بڑی لینی ہے تاکہ اس کا ری ایکشن ہوگا وہ پانی باہر نہ آ جائے، مواد جو سارا میٹیریل ہے وہ باہر نہ نکل جائے۔ آپ نے میٹھا سوڈا بلکہ جو ہے ہیرا کسیس، اس میں جو ہم نے اچھی طرح چمچ کے ساتھ مکس کیا تھا، اس کو آپ نے بڑی جو برتن ہے پلاسٹک کا بڑا برتن لینا ہے، اس میں سارا ڈال دینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ میٹھے سوڈے کو اچھی طرح حل کر لینا ہے، کیونکہ وہ جلدی بیٹھ جاتا ہے پانی کے اندر،
تو وہ پورے ذرات نیچے نہ بیٹھ جائیں، آپ نے اس کے اندر پورا میٹھے سوڈے کو آپ جیسے ہی اس کے اندر مکس کریں گے تو اس کا کرشمہ، اس کا جو ریئیکشن ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا، یہ ابھار آئے گا۔ آپ نے چھوٹا برتن خیال کرنا ہے، چھوٹا برتن ہی لینا ہے، چھوٹا نہیں لینا بلکہ بڑا برتن لینا ہے تاکہ ابھار اس کا اندر ہی آ جائے۔ ہم نے یہ پورا ایک دم نہیں ڈال دیا، اگر ایک دم یکدم ڈالتے جو بڑا برتن بھی اس سے باہر بھی یہ باہر آ جانا۔ دیکھیں ہم نے تھوڑا سا ہی ڈالا ہے، اس کا ریئیکشن بہت ہی زیادہ ہے، وہ تقریباً آدھے برتن سے بھی زیادہ اونچا اٹھا ہے۔ اس میں یہ ہلچل اس طرح ریئیکشن ہوتا رہے گا، تقریباً یہ 2 گھنٹے تک اس طرح ہوتا رہے گا۔ اس میں ہم پانی مزید ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے اندر چمچ پھیرتے رہنا ہے تاکہ جو نیچے بیٹھ گیا ہے ہمارا مواد وہ اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے اور ریئیکشن اچھی طرح ہو جائے۔ یہ اصل ہوتا ہے لوہے کی ایک دھات ہوتی ہے جو ہیرا کسیس ہے، اس سے آئرن جو ہمارے بلڈ میں ہوتا ہے وہ آئرن ہی ہوتا ہے، تو یہ آئرن کی مقدار کو بھی زیادہ کرتا ہے، ریڈ بلڈ سیل کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جو استعمال کرتا ہے اس کو تقریباً 7-8 خوراکوں سے چہرہ جو ہے بالکل سرخ ہو جاتا ہے، جسم سرخ ہو جاتا ہے، طاقت آتی ہے۔ اس میں جو بچا کچا تھا ہمارا جو میٹھا سوڈا تھا اس میں ہم دوبارہ پانی ڈال کے اس کے اندر ڈال دیا ہے تاکہ اچھی طرح اس میں ریئیکشن ہو اور بلبلے یہ سارا ختم ہو جائیں، اور اس کو اس طرح ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ اور یہ ہمارا جو ہے اس میں مکسنگ ہو رہی ہے۔ جو ہمارا پہلے ہیرا کسیس تھوڑا سا بچ گیا تھا، ہم نے جب اس بڑے برتن کے اندر ڈالا تھا تو کچھ بچ گیا تھا، ہم نے اس میں دوبارہ پانی ڈال کر اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے، اور یہ اچھی طرح اس کو جب تک اس کا ریئیکشن نہیں رکے گا، اس کے بلبلے اٹھتے رہیں گے، ہم نے تب تک اگلے مرحلے تک ہرگز نہیں جانا، کیونکہ ریئیکشن آدھا رہ جائے گا تو کشتہ جو ہے وہ بیکار جائے گا۔ اس طرح ہم نے اس کے اندر چمچ ہلاتے رہنا ہے اچھی طرح۔ ویڈیو زیادہ لمبی بن گئی ہے تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو، اچھی طرح وہ بنا بھی سکیں۔ ہم سکپ کر کے بھی بنا سکتے تھے کہ اس میں ہمارا ٹائم بچ جاتا تھا، تو ہم نے ویڈیو زیادہ لمبی اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو اور اچھی طرح آپ اس کو خود بنائیں، گھر پر بیٹھیں اور 2 نمبر چیز سے بچیں۔ یہ آپ کے سامنے ریئیکشن ہے، ریئیکشن ہوتا رہے گا، تقریباً اس میں مزید ہم پانی بھی مکس کریں گے۔ ریئیکشن اچھی طرح جب تک یہ بالکل خاموشی نہ ہو جائے اس ریئیکشن میں، تب تک ہم اگلے مرحلے تک نہیں جا سکتے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جا کر 2-3 گھنٹے کے بعد جا کر اس کا ہم نے جو ریئیکشن ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اور جو نیچے ہمارا میٹیریل تھا وہ بیٹھ گیا تھا اور اوپر پانی تر آیا ہے، تو ہم نے پانی کو الگ کر لینا ہے۔ پانی کو الگ کر کے آپ نے اس کو ایک لوہے کی کڑھائی میں یا سٹیل کی کڑھائی میں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے۔ پہلے آپ نے ہلکی آنچ پر اس کو پکاتے رہنا ہے۔ جب آپ کو پتہ لگے کہ یہ اس کا جو پانی ہے وہ بالکل سوکھ گیا ہے، بلبلے اٹھ آئے ہیں، تو آپ نے پھر آنچ یکدم تیز کر لینی ہے اور اینڈ تک آنچ آپ نے آگ جو ہے وہ تیز ہی رکھنی ہے۔ کچھ دیر کے بعد یہ آپ کو سائیڈوں سے لال رنگ بھی نکلنا شروع ہو جائے گا اور بلبلے پیدا ہو جائیں گے۔ آپ نے آنچ اب اس وقت اس حالت میں آپ نے آنچ بہت ہی زیادہ تیز کر دینی ہے تاکہ جو فولاد ہے وہ اچھے طریقے سے ہمیں حاصل ہو اور جو اس کا رزلٹ ہے بہت ہی مفید ہو۔ اس کو آپ نے چمچ اچھی طرح ہلاتے رہنا ہے، ہلاتے رہنا ہے، اس کو آپ نے رکھ نہیں دینا۔ یہ جو ہے ہمارا جو فولاد ہے وہ بالکل ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے اس کے اندر چمچ ہلاتے رہنا ہے، ہلاتے رہنا ہے، بالکل یہ سوکھ جائے گا۔ اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے، آپ کے سامنے ہے، ایک ایسا سٹیج آئے گا کہ یہ بالکل لیکوڈ ٹائپ ہو جائے گا، حلوے کی طرح ہو جائے گا۔ یہ مٹی رنگ کا ہو چکا ہے تو کبھی بلیک بھی ہو جائے گا، کبھی ریڈ بھی ہو جائے گا، تو کبھی آپ کا یہ مٹی رنگ کا ہو جائے گا۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، جو اینڈ والی حالت ہے، آخری سٹیج ہے اس کی، وہ ریڈ ہی ہمارے پاس حاصل ہوگا۔ آپ نے اس کو متواتر مسلسل آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو فولاد ہے وہ نیچے سے جل نہ جائے۔ ایک سٹیج آپ کی اس طریقے سے بھی آئے گی، اینڈ پر آپ کے یہ
بالکل یہ گلٹیاں بن جائیں گی پتھر کی طرح، زیادہ پتھر کی طرح نہیں، مطلب جو ملائم پتھر ہوتا ہے کیچڑ کی طرح یہ بن جائے گی آپ کے پاس۔ اس کو آپ نے مسلسل اس کو رگڑتے رہنا ہے اور ان کو آپ نے الگ کرتے رہنا ہے، ان کا آپ نے توڑتے رہنا ہے، ان چیزوں کو الگ کر کے آپ نے، تاکہ جو آگ ہے وہ مکمل ہر حصے کو لگ سکے۔ اب یہ سیکنڈ لاسٹ سٹیپ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا کشتہ فولاد تیار ہو جائے گا۔ پھر اس کا یہ ایسا رزلٹ آ جائے گا، اس طرح کا آپ نے اچھی طرح چمچ اس میں ہلاتے رہنا ہے، تو یہ آپ کا اس طرح ایک پاؤڈر کی طرح یہ آپ کا ریڈ کلر کا فولاد نکل آئے گا، نیچے سے بلیک ہوتا رہے گا۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ بلیک ہونے دینا ہے تاکہ جو میٹیریل اس میں جو فالتو مواد ہے وہ جل کے سڑ جائے گا، تو یہ ہمارے پاس جو فولاد ہے وہ بقایا بچ جائے گا۔ آپ نے تقریباً اس سٹیج کے بعد، یاد رہے اس سٹیج کے بعد، اس حالت کے بعد آپ نے 1.5 سے 2 گھنٹے آپ نے آگ پر فل تیز آنچ پر اس کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے چمچ کے ساتھ، اس کو پڑا نہیں رہنے دینا، یہ جل جائے گا، آپ نے اس کو اچھی طرح ہلاتے رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا یہ اس طرح کا فولاد تیار ہو جائے گا۔ آپ اس نے متواتر اس میں چمچ ہلاتے رہنا ہے، اس کو اچھی طرح مکس کرتے رہنا ہے۔ یاد رہے آگ بہت ہی زیادہ تیز ہونی چاہیے تاکہ یہ اچھی طرح ہمارے پاس جو ہے خالص کشتہ فولاد حاصل ہو سکے۔ آنچ تیز رکھنی ہے ہر حالت میں، تو اس کو آپ نے اچھی طرح ہلاتے رہنا ہے۔ 3 گھنٹے کے پکانے کے بعد، آنچ پر فل تیز آنچ پر رکھنے کے بعد اس کو ہم نے کھرل کے اندر ڈال لیا ہے۔ ٹھنڈا ہونے پر اس کو آپ نے اچھی طرح، اس کا رگڑائی جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کی لازمی ہونی چاہیے۔ کشتہ وغیرہ ایسا نہیں بنتے، اس میں بہت ہی زیادہ محنت لگتی ہے، جو بناتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے محنت کا اور اس کو فائدے کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح 1.5 گھنٹہ اس کو کھرل کرتے رہنا ہے، اچھی طرح 1.5 گھنٹہ، جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا ہی ہوتا ہے۔ 1.5 گھنٹہ آپ نے اس کو اچھی طرح کھرل کرتے رہنا ہے۔ میں ویڈیو کو سکپ کر کے دکھا دیتا ہوں، 1.5 گھنٹے بعد ہی میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا۔ اس کے بعد جو ہمارا مرحلہ ہے وہ ہم نے اس کو چھاننے کا ہے، اس کو آپ نے کپڑ چھانٹ کرنا ہے۔ اب جو ہمارا مرحلہ ہے اس کو ہم نے اچھی طرح ایک کپڑے سے چھان لینا ہے، تاکہ جو تقریباً 2-3 مرتبہ اس کو چھان لینا ہے ہم نے، تاکہ جو اندر غیر ضروری مواد ہے وہ باہر آ سکے اور ہم اوریجنل جو خاص خشتہ فولاد حاصل کر سکیں۔ اس کو آپ نے چھان لینا ہے اچھی طرح، اوپر چمچ رکھ کر اور نیچے آپ اس کو اس طرح چھان لیں۔ اور یہ عمل تقریباً 2-3 مرتبہ اس کو آپ نے اچھی طرح چھان لینا ہے، تاکہ جو ہمارے پاس ہے اوریجنل حالت میں حاصل ہو۔ آپ کے سامنے ہیں اس کے جو فائدے ہیں، لاجواب فائدے ہیں۔ کہتے ہیں جو کشتہ فولاد جتنا پرانا ہوگا، کشتہ فولاد نہیں بلکہ جو کشتہ بھی ہے، کوئی بھی کشتہ ہو، جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے، جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے فوراً استعمال نہیں کر لینا، تقریباً اس کو ویسے تو کہتے ہیں کہ 6 مہینے بعد کشتہ جا کے استعمال کیا جائے، اس کو آپ تقریباً ہفتہ یا تقریباً 15 دن رکھ کر پھر استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے اچھی طرح چھان لینا ہے، چھان کر اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا کشتہ صحیح بنا ہے یا غلط؟ آپ نے اس کو 3 طریقے ہیں پتہ کرنے کے۔ پہلا جو طریقہ ہے وہ آپ اس کشتہ کو جو ہمارے پاس چھانا ہوا ہے اس کو ہم پانی میں تیرائیں گے۔ اگر یہ پانی میں تیرنے لگے گا تو یہ ہمارا اوریجنل ہوگا، ہمارا کشتہ ٹھیک بنا ہوگا۔ جیسے ہی پانی میں ہم اس کو ڈالیں گے تو یہ تیرنا شروع ہو جائے گا، جس طرح کہ آپ کے سامنے یہ پانی میں تیر رہا ہے، جو نیچے مواد گر رہا ہے وہ اس میں حل ہو رہا ہے اور وہ نیچے گر رہا ہے، لیکن شروع میں یہ تیرنے لگ گیا۔ جو شروع میں تیرنے لگے گا وہ اوریجنل ہوگا ہمارا کشتہ، جو پانی میں نہیں تیرے گا وہ بیکار ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے چیک کرنے کا، آپ اس کو دھوپ میں رکھیں، اگر یہ چمک دے گا تو یہ اوریجنل نہیں ہوگا، اگر چمک نہیں دے گا تو اوریجنل ہوگا۔ تو یہ ہوتے ہیں کشتے کی خاصیت جو ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ مفید ہوتے ہیں کشتہ۔ تو یہ 1 سال سے
چاہے وہ 110 سال والا ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے. یہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہے. 1 سال سے جو زیادہ ہے وہ بھی استعمال کر سکتا ہے. خون بنانے کی ایک فیکٹری ہے. اس میں اس کو آپ نے ایک شیشے کے برتن میں محفوظ کر لینا ہے، اور یہ ایک خون بنانے کی فیکٹری ہے. ایک بار خود بنا کر چیک کریں اور اس کا رزلٹ دیکھیں. جو استعمال کرتا ہے اس کی خوراک جو ہے 1 کک ہے، مطلب آدھی رتی، تقریباً 4 چاول کے برابر یا 3 چاول کے برابر ہوتی ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.